بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو شخص خدا کا انکار کر دے، خدا کو نہ مانے، اسے دائمی اور ابدی جہنم کیوں دی جائے گی، جبکہ اس کا کفر 50، 60، 70 یا زیادہ سے زیادہ 100 سال کا ہے، اور بدلے میں دائمی اور ابدی جہنم دے دینا یہ خلاف عدل ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خدا کا طے شدہ قانون ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ جو خدا کا انکار کرے گا، جو خدا کو نہیں مانے گا، اس کی سزا جہنم ہوگی۔ جیسے ایک آدمی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آگ میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ اب کوئی اس کے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد اگر یہ کہے کہ اس کا ہاتھ کیوں جل گیا، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنے اختیار سے آگ میں ہاتھ ڈالا تھا، تو آگ میں ہاتھ ڈالنے کا جو نتیجہ تھا وہ تو ظاہر مرتب ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی خدا کا انکار کرتا ہے تو خدا کے انکار کا نتیجہ جہنم ہے، وہ لازماً مرتب ہو کر رہے گا۔ اب ہم سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ گویا سائل یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب کفر محدود ہے تو اس کی سزا لامحدود کیوں ہے؟ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے وقت گناہ کیا گیا ہے، جتنا جرم ہے، اتنا ہی وقت اسے سزا دینی چاہیے۔ یعنی اگر کفر 50 سال کیا گیا ہے تو اس کی سزا 50 سال ہو، اس کے بعد رہائی دے دینی چاہیے۔ تو گویا اصول یہ سامنے آتا ہے کہ جرم اور سزا میں وقتی مناسبت ہونی چاہیے۔ تو یہ بالکل خلاف عقل اصول ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک شخص کسی بے گناہ کو ایک لمحے میں قتل کر دیتا ہے۔ ایک لمحے میں قتل کر دینے کے بعد ملکی قانون اس مجرم کے لیے مثلا عمر قید کی سزا سنا دیتا ہے کہ اس آدمی کو عمر قید کی سزا ہے۔ اب جو اصول بیان کیا گیا اس کے مطابق تو اس کی سزا ایک لمحے کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ قتل ایک لمحے میں کیا گیا۔ لیکن کیا ملکی قانون کو جس نے عمر قید کی سزا سنائی ہے، کیا اسے آپ خلاف عدل کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا گناہ تو ایک لمحے کا تھا، لہٰذا ایک لمحے سزا دی جائے اور پھر رہائی دے دی جائے؟ ظاہر ہے یہ بات خلاف عقل ہوگی، نہ کہ ملک کا قانون۔ دوسری مثال سمجھیے۔ چوری اور قتل میں قتل سنگین اور بڑا گناہ ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چوری کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے، قتل کرنے میں وقت کم لگتا ہے۔ تو اگر زمانی مناسبت کی رعایت کی جائے تو چوری کرنے والے کو سزا زیادہ ہونی چاہیے اور قتل کرنے والے کو سزا کم ہونی چاہیے، جبکہ یہ بات خلاف عقل ہے کہ ایک چھوٹا گناہ یعنی چوری، اس میں زیادہ سزا دی جائے اور قتل جو زیادہ سنگین گناہ ہے اس میں سزا کم دی جائے۔ ظاہر ہے کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہی کہا جائے گا کہ اگرچہ قتل کم وقت میں ہوا ہے لیکن اس کو سزا زیادہ دینی چاہیے، کیونکہ قتل چوری سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال سمجھیے۔ مثلا ایک شخص بلاسٹ کے ذریعے ایک لمحے میں کئی ساری جانیں ضائع کر دیتا ہے، اور دوسرا شخص کسی کو رینڈملی قتل کرتا ہے۔ تو رینڈملی قتل کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے بنسبت کہیں بلاسٹ کے ذریعے ایک لمحے میں کئی ساری جانیں ضائع کر دینے سے۔ تو اگر اس اصول کو مد نظر رکھا جائے کہ جرم اور سزا میں وقتی مناسبت ہونی چاہیے، تو جس نے رینڈملی قتل کیا چونکہ اس کو کچھ وقت لگا تو اسے سزا زیادہ ہونی چاہیے اس شخص سے جس نے ایک لمحے میں بلاسٹ کر کے کئی ساری جانیں ضائع کر دی۔ ظاہر ہے یہ خلاف عقل ہے، کوئی بھی اس کو ماننے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اصول کہ جرم اور سزا کے درمیان وقتی
وقتی مناسبت، وقتی ربط ہونا چاہیے، اس طور پر کہ جتنے وقت کا گناہ ہو اتنی ہی سزا دی جائے، یہ خلاف عقل ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ جرم اور سزا کے درمیان مناسبت وقتی نہیں ہوتی بلکہ کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، یعنی جتنا سنگین گناہ ہوگا، گناہ کی کیفیت جس قدر بڑھی ہوئی ہوگی، سزا اتنی ہی شدید اور سخت ہوگی۔ یہی اصول کار فرما ہے شریعت کی سزاؤں میں، کہ وہاں پر گناہ کی سنگینی دیکھی جاتی ہے، گناہ کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، اسی حساب سے سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ ہر آدمی، ہر شخص جانتا ہے کہ خدا کا انکار کر دینا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یہ کس قدر سنگین جرم ہے اور اپنی کیفیت کے اعتبار سے کس قدر بڑھا ہوا ہے۔ اور خدا نے، قرآن نے اس کی سنگینی کو بارہا بتایا ہے کہ جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو خدا کا انکار کرتا ہے، اس کی سزا دائمی اور ابدی جہنم ہے۔ لہٰذا یہ بات طے ہو گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جرم اور سزا کے درمیان جس مناسبت کی رعایت کی جاتی ہے وہ وقتی اور زمانی نہیں ہے بلکہ کیفی اور جرم کی سنگینی کے اعتبار سے سزا دی جاتی ہے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔